سے بعد کے ان کو فوجی لوگ بوٹوں سے لاتے مارتے تھے، ساری رات ان کو وہاں پہ ٹارچر کیا جاتا تھا اور نیچرلی ان کی ان اذیت سے. سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ بخاری صاحب ایسا کیوں کرے گی مجھے بتائیں نا، کون سی دنیا کی فوج کرے گی؟ سر اصل میں میرا تو جب اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا وجود ہی اس بنیاد پہ پاکستان ماضی وجود میں آیا تھا یا لایا گیا تھا کہ یہ کمیونزم کو، دنیا میں دو بلاکس تھے، کمیونزم اور کیپٹلزم، دو ہی نظام دنیا میں مشہور اور مروج تھے. تو کمیونزم کو کرٹیل کرنے کے لیے، بلاک کرنے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کا سامنا روکنے کے لیے پاکستان کو ایک خاص طریقے سے بنایا گیا، ایک ان نیچرل طریقے سے ان کو بنایا گیا مذہب کے نام پہ. حالانکہ انڈیا میں آج بھی پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں اور ہم سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے سکون میں رہ رہے ہیں. علم کی سب سے بڑی جو ادھر ہے علی گڑھ درسگاہ. تو پھر اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1972-73 میں پھر یہ بنگلہ دیش بنا، ملک ٹوٹ گیا. تو یہ ایک اسٹیٹ کی بنیاد ہی غلط اصولوں پہ ڈالی گئی ہے، جھوٹ پہ مبنی ہے. تو اس جھوٹ کا تسلسل ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہے، آخر کو وہ ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان نیچرل، یوسف زئی صاحب جو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہ یہ اس کی بنیاد میں ایسا تھا، لیکن اب ایک ملک بن گیا، 70 سال گزر گئے، لوگ رہ رہے تھے سکون سے، ان کو مار دھاڑ کی شروع کر دی. ادھر سے ایم کیو ایم کو آپ مار رہے ہیں، مہاجروں کو مار رہے ہیں، ادھر سے آپ پشتونوں کو شروع ہو گئے، بلوچ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ انتشار پھیلا کے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایک وار اکانومی ہے؟ یہ کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ جو شروع کیا ہوا ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہے، ان کا اپنا بزنس ہے اور اپنے فائدے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بن گیا تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سب کو جو ہے نا ایکول رائٹس دیتا ہے، لیکن ادھر جو ہے نا کسی کا بھی کوئی بھی رائٹس نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کسی کا کچھ بھی رائٹس نہیں ہے. تو یہ ایک سازش ہی سمجھو اور یا مافیا ہی سمجھو جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ مالک جو ہے نا اپنے آپ کو مالک کی بات کر رہے ہیں. میں یہاں پہ جو بریک لینا ہے اور میں ایک آخری کوئک کوشچن مصطفیٰ عزیز البادی صاحب سے بھی پوچھ لوں کہ قائد تحریک الطاف حسین صاحب ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ اس ملک پہ 2% مراد یافتہ طبقے نے حکمرانی کر رکھی ہے اور 98% کے حقوق ضبط کیے ہوئے ہیں، اور آج یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں ملک بھر میں یہ اس کا ثبوت ہے بہت بڑا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ عزیز عبادی صاحب؟ ابھی عزیز عبادی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، بتائیے. جی عزیز صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بتائیے. میں نے کہا آپ کا جو سوال ہے، جب یہ بھائی ہمارے فرما رہے تھے، مسئلہ سارا اس وقت یہی ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے صرف اہل پنجاب کو پاکستانی سمجھا جاتا ہے اور پنجاب ہی کو پاکستان تصور کیا جاتا ہے. باقی جتنے بھی علاقے ہیں، باقی جتنی قومیں ہیں، ان سب کو غلام تصور کیا جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو لڑائی، ساری جنگ، ساری کوشش وہ ہے پنجاب کے مفادات کے تحفظ کے لیے، اور اس کے لیے ہر قوم کو محکوم، غلام اور اپنے مفادات کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تصور کیا جاتا ہے. لہٰذا جہاں جہاں آپ کے سامنے ہے کہ گوادر پورٹ کے نام پر جو کچھ وہاں پر کیا جا رہا ہے، بلوچوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری سرزمین ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہاں غدار کہہ کر جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اب سامنے ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر قبائلی علاقوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں نے جو ابھی ظلم کی داستانیں بیان کی ہیں، جو کہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں پوری
दास्तान का सिर्फ एक सफ़ा है, बिल्कुल जी बेशुमार दास्तान है। जी हमारे साथ जो कुछ किया जा रहा है बरसों से महाजरों के साथ, वो अगर बयान करने बैठ जाएं तो कई रातें गुजर जाएं, वो वाकयात पूरे ना हो। ये सोचने की बात है कि क्या वजह है कि पूरे मुल्क में सारी वो लिसानी इकाइयाँ जो पंजाबी नहीं हैं वो अपना हक मांग रही हैं, सब पर ऑपरेशन होता है। ना कभी किसी ने ये सुना कि पंजाबी ने ये कहा हो कि मेरा हक मारा गया है, ना कभी किसी ने ये सुना कि पंजाब में कोई ऑपरेशन हुआ हो। ठीक। तो ये सबसे बड़ा फर्क है, और जब तक ये फर्क कायम रहेगा, जब तक सिर्फ और सिर्फ अहले पंजाब को पाकिस्तानी समझा जाएगा, अगर ये रहेगा जहन में कि पाकिस्तानियत जो है वो सिर्फ कॉपी राइट है अहले पंजाब का, ये मसला रहेगा। ठीक है मुस्तफा अजीज आबादी साहब, थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ रखते हुए इस वक्फे की तरफ जाऊंगा कि बहरहाल पंजाब के मज़ारे किसान और उनकी जो मईशत है उसके साथ भी वहाँ के चौधरी और वहाँ के मराठी याफ्ता तबका बहुत जुल्म करता है, और एक अक्सरियत उस जुल्म, उस निजी जेलों की कैद में रहती है जो आवाज़ नहीं उठा सकती। तो हम उनको एक रंग से पेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो भी मराठ याफ्ता पंजाब में रहते हैं और उसमें ज़्यादातर करप्ट जर्नलों और ISI और इस तरह के जो दीगर इदारे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने अपनी एक इजारादारी बनाई है, एक इनकॉर्पोरेशन बनाई है, शायद वही इस मुल्क पर काबिज़ रहना चाहते हैं, क्योंकि मफादात की जंग है। और हमसे कहा जाता है, आम पाकिस्तानी से कहा जाता है कि हर वक्त एक तस्बीह लो और जिंदाबाद का नारा लगाते रहो। जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते रहें, इस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे, और साथ साथ हम बात करेंगे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो एक कैंपेन, एक मोमेंटम बन गया है, ये कहाँ जाएगा। तमाम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे इस पर, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। Greenish Hair, Skin and Nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin, omega-3, vitamins, and minerals to provide your hair, skin, and nails the nourishment that it needs. Like all other Greenish vitamins and supplements, the Hair, Skin, and Nails formula is gluten-free, dairy-free, soy-free, and non-GMO. It is also halal, kosher, and veggie certified. So make Greenish Hair, Skin, and Nails formula a part of your daily healthcare routine. Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit ArougeFinancial.com. वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और इसके जो इस वक्त एक कैंपेन चल रही है, एक मोमेंटम बन चुका है, और मुल्क में जो जुल्म की एक फ़िज़ा है, लोग बहुत नाराज़ भी हो रहे हैं पाकिस्तान की अफवाज से, इस्टेब्लिशमेंट से, इदारों से, और उनसे कहा जाता है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के खादिम रिजवी मुतज़िल्ला अलैह जब गालियाँ देते हैं कैपिटल में बैठकर, तो उन पे कोई गद्दारी का ना तो फतवा लगता है, ना उनसे कोई पूछगछ होती है। अगर कोई ऑपरेशन होता है तो महाजरों पे होता है, पश्तून्स पे होता है, बलोच पे होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये हमारे सेगमेंट के दौरान जावेद यूसुफजई साहब ने उठाया है, इस पर बात भी करेंगे। और उसके अलावा लंदन से हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब ने, उन्होंने भी अपनी बात को मुकम्मल करना है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि फ़ौजी भाई तुम नाराज़ तो नहीं होगे, तो अगर मैं कहूँ कि तालिबान तुमने बनाए तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे, और अगर मैं कहूँ कि तुमने उज़्बेक, चेचन, अरब और अफ्रीकियों को फाटा में लाकर बिठाया तो कहीं आपका दिल ख़राब तो नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि पख्तून नौजवानों को तुमने तालिब बनाया तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे। अगर मैं कहूँ कि तालिबान को तुमने फाटा में पनाह गाहें बना कर दी, अगर मैं कहूँ कि तुमने तालिबान को ट्रेनिंग दी, और अगर ये कहा जाए कि तालिबान को तुमने असला दिया, पैसा दिया, तुम नाराज़ तो नहीं होगे।
اگر میں یہ کہوں کہ طالبان کو تم نے پالا، ان کو اپنا بچہ بنایا، فوجی بھائی تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر میں کہوں کہ تم نے طالبان کو ہیرو کہا تو کہیں تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر میں کہوں کہ 90,000 پاکستانی اس بارود اور پیسے سے مرے جو تم نے طالبان کو دیے، اگر میں کہوں کہ تم نے مسلمانوں کے خلاف یہود امریکہ کا ساتھ دیا، تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ تم نے امریکہ کو محفوظ راستہ دیا، تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم کہتے جائیں تم نے ہوائی اڈے دیے، تم نے یہ کیا وہ کیا، کچھ تو کیا ہے جبھی تو لوگ ناراض ہیں۔ ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی اس سے پہلے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک اہل پنجاب کا جو ہے ایسا ایجنڈا ہے کہ جس کے بعد ہر قوم کو پیسا جا رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جو میں اس میں یہ چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم MQM قائد طریقہ الطاف حسین وہ بحثیت مجموعی کوئی پنجاب کے یا پنجاب کے عوام کے خلاف نہیں، جی بلکہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی جو مزدور ہیں، جو کسان ہیں، جو غریب ہیں، وہ بھی خود ایک ظلم کا شکار ہیں، وہاں کے جاگیرداروں کے، مراتیاتا طبقے کے، اور ہم نے ہمیشہ ان کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کی ہے، چاہے سرائکی ہوں، جنوبی پنجاب کے عوام ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بھی بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے مراعات یافتہ طبقے کو ساتھ ملا کر کسی بھی کہنا چاہیے کہ قوم کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی تحریک کے خلاف آپریشن کیا ہو، کسی لسانی اکائی کے خلاف آپریشن کیا ہو، تو اہل پنجاب کو یہ کارڈ دکھایا جاتا ہے کہ صاحب یہ فلاں تنظیم یا فلاں گروہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے، ملک دشمن ہے، لہٰذا اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو وہ وہاں کے عوام اس آپریشن، اس ظلم کی حمایت کرتے ہیں۔ اصل میں ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے نا مصطفیٰ صاحب، کہ لوگوں کا برین واش کر دیا گیا ہے، اور اصل چیز یہی ہے کہ انہیں بھی، جبکہ وہ مراعات یافتہ طبقہ خود ان کو بھی محروم رکھے ہوئے ہیں، بالکل تو انہیں بھی اس ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے، آواز بلند کرنا چاہیے، ورنہ جتنا دیر سے ظلم کے خلاف اٹھیں گے اتنی دیر غلام رہیں گے۔ تو ہم تو ان کو بھی اس ظلم سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اب تک کی جو بھی گفتگو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گفتگو ہے کہ یہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مظالم ہوئے ہیں، اب اس کو ہم کتنا بھی دہرائیں گے، جن پہ اثر نہیں ہونا، لیکن ہمیں اب یہ بات کرنی ہے کہ یہ آگے کہاں جائے گا۔ ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کیا مذاکرات کرے گی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا سوات کا جلسہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، کیا کراچی میں جلسہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، اگر ہوگا تو کیا 12 کو ہوگا یا 13 کو ہوگا۔ تو آئیے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، جاوید یوسفزئی صاحب سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پشتون تحفظ موومنٹ کی جو مومنٹم ہے، جو ڈائریکشن ہے، یہ صحیح جا رہی ہے، مذاکرات کے لالی پاپ آ رہا ہے، آگے جلسے آ رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اور کیا مشورہ دیں گے جو آپ کے کامریڈز وہاں بیٹھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پروگرام؟ مذاکرات کا تو میں یہ کہوں گا کہ جب یہ تحفظ موومنٹ شروع ہوا تھا اور اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا، تو مذاکرات ادھر سے شروع ہوئے تھے، اور حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہوا تھا کہ ان کے جو مطالبات ہے وہ جینون ہے اور ودن کانسٹیٹیوشن ہے، حکومت ان کو جو ہے نا پورا کریں گے۔ پختون تحفظ موومنٹ نے 1 مہینہ دیا ہوا تھا کہ اس کو جو ہے نا پورا اس پہ مکمل کرو اور اس کو اپنے وعدے کو جو ہے نا پورا کرو، لیکن ابھی 3 مہینے ہو گئے، وہ جو وعدہ کیا تھا تو ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تو یہ جو ابھی جو لالی پاپ ہے، یہ لالی پاپ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو پشاور میں جلسہ ہوا، اس کے بعد لاہور میں جلسہ ہوا، ابھی سوات میں ہو رہا ہے اور کراچی میں، یہ جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ دونوں جلسے، اور ان کی ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جلسے نہ ہو۔ تو مذاکرات تو پہلے جو ہے نا آپ ان پہ جو ہے نا لگاتے ہو کہ یہ غدار ہے، اب یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ انڈیاس کا ایجنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی انیس بھائی، یہ ساری ٹو کٹ جاوید یوسفزئی،
میں تو بلکہ یہ ایک کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کہیں پاکستانی فوج میں بیرونی ایجنٹ تو داخل نہیں ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں جیسے کہ 1973 میں توڑا. تو کہیں وہ تاریخ دہرانے کے لیے, کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا بیچ میں, کچھ سال گزر گئے, اب یہ پھر سے توڑنا چاہتے ہیں. تو میں تو بلکہ یہ اگر کس منہ سے یہ پختون تحفظ موومنٹ پہ غداری کا الزام لگاتے ہیں, پختون جنہوں نے پاکستان بنایا, جنہوں نے پاکستان کے لیے خون دیا, تو اب یہ الزامات اگر, میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل میں وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہماری فوج بکی ہوئی ہے. یہ تو جو 33 ملین جو بلین جو لیے ہے وہ تو لیے ہے, وہ تو اس کی تو باقاعدہ رسیدیں پڑی ہیں. اس سے ہٹ کر یہ ایک آرگنائزڈ لگتا ہے مجھے یوں کہ یہ ایک آرگنائزڈ جیسے کرمینل کا ایک جو گینگ ہوتا ہے نا, وہی طریقہ کار ہے جو ٹارگٹ کل کرتے ہیں. یہ کراچی میں جتنے بھی پختون اور امکیوم کے ہمدرد مارے جاتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پختون اور امکیوم والے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ نہیں جی, بالکل ایسا نہیں ہے. ان کی یہ گیم اب لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو پختونوں اور امکیوم والوں کو لڑایا جا رہا ہے, ان کے بیچ جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے, یہ سب انہی کی یہ تیار کردہ ہے اور انہی کی بنائی ہوئی ہے. 12 مئی کو بھی انہوں نے کرایا تھا. بالکل جی, میں وہ تو مشرف نے موقع بھی دکھایا تھا, وہ تو اس کی تو ریکارڈنگ موجود ہے. پھر جو بیچارے بلوچستان میں ایک بزرگ سیاستدان کو, جو نواب اکبر بگٹی کو جو انہوں نے شہید کر دیا تھا, تو یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے اپنے عمل سے کہ یہ پاکستان میں اگر جہانگیر بخاری صاحب جو ہے میرا پروگرام آج فوج مخالف بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے. فوج, وہ بیچارے جو فوجی سپاہی ہے, ان بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی, ہم تو یہ باہر کی دنیا میں آ کے ہم نے دیکھا کینیڈا میں کہ ادھر تو سب کچھ عوام کے لیے ہے, ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے. ہم نے تو کبھی سڑکوں پہ فوجی نہیں دیکھے. پولیس والے جس مہذب طریقے سے, جتنے پیار اور محبت سے, وہ تو بلکہ ہیلپر ہے. آپ جب اب اس کے مقابلے میں اپنے ملک میں دیکھو, ہم مسلمان بھی ہے, دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری سب سے اچھی تہذیب ہے, ہم دنیا کے اشرف المخلوقات تو ہم ہی ہے پاکستان. سراج صاحب یہ جو بات کی انہوں نے بڑی گہری بات ہے کہ یہ مفادات کی جنگ تو ہے بہرحال, اور اس میں بھی ایک بڑی اکانومی انوالو ہے, بہت بڑی اکانومی انوالو ہے, یو ایس ایڈ انوالو ہے, لیکن اس کی عوض آپ اپنے ہی ملک کے لوگوں کی لاشیں بچھا دیں گے, ایسا کہاں ہوتا ہے؟ انیس صاحب, جب ہم پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 71 میں جو ہوا, یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی اکثریت اقلیت سے آزادی لے. تو یہ تاریخ میں بہت کم ہی ایسے عوامل آتے ہیں, ایسے موڑ آتے ہیں کہ جہاں پہ اکثریت کہے کہ جی ہمیں ایک اقلیت سے نجات دلائیں. تو وہ ایک تسلسل چل رہا تھا. جب بنگال کے لوگوں نے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں بنگالیوں کو, کہ انہوں نے وقت پہ اپنے آپ کو آزاد کیا, مذہب کو, سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے قومیت کو اور زبان کو ترجیح دی اور اس نام پہ اکٹھے ہوئے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے, یہ قومیتوں کا, مختلف قومیتوں کا ایک مجموعہ ہے. اگر ان قومیتوں کو آپ اپنے حقوق نہیں دیں گے تو اس طرح کے تحریک اٹھیں گے. اگر ہم پشتون کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمارے بہت سے تحریکیں اٹھی ہیں, لیکن ان میں جو قابل ذکر ہیں وہ 16-17 سینچری میں ہم اس کو میرویس نیکا بولتے ہیں, میرویس بابا بولتے ہیں, اس کی تحریک اٹھی تھی. پھر اس کے بعد غازی احمد اللہ خان کی تحریک اٹھی تھی. پیر روخان کی, جس کو روخانی تحریک بولتے ہیں انگریزوں کے خلاف, اس نے ایک تحریک اٹھائی تھی. پھر باچا خان نے ایک تحریک اٹھائی تھی. اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار چھوٹی چھوٹی تحریکیں تھیں, لیکن یہ بہت قابل ذکر ہیں. تو یہ تحریک جو تھی بہت عرصے سے ایک انتظار تھا اور اس کی ایک ضرورت محسوس ہو رہی تھی, اور یہ لوگوں کی ایک آواز تھی. ہم لوگ جو یہاں آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں بھی بہت مایوسی ہو رہی تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمیں یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہمارے پوتوں کے نصیب میں بھی کوئی اس طرح کے اچھے دن دیکھنے کو ملیں گے. تو اس کی ایک بہت بڑی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور یہ تحریک اٹھی ہے.
اور ایک انڈیجنس تحریک ہے, اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہے. اگر بیرونی ہاتھ ہوتے تو ہمارے ملک کے فوجی سربراہ آپ نہ کہتے کہ ہمارے بچے ہیں اینڈ ہی از اے گڈ گائے, تو اس طرح کی باتیں ان کے منہ سے نہ نکلتی. اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ قومیتوں کو برابری نہیں دیں گے تو اگر ہم آج سے 4-5 دہائیاں 6 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو یہ دنیا 10-12 ایمپائرز پہ مشتمل ایک دنیا تھی. آج 200 ریاستیں بنی ہیں. یہ دنیا پیچھے نہیں چلی ہے, یہ دنیا آگے جا رہی ہے. تو اسی طرح اگر آپ قومیتوں کو اس کے حقوق نہیں دیں گے تو اس طرح کی تحریکیں اٹھیں گی, وہ تحریکیں اپنے حقوق کے لیے لڑیں گی. اور جو پختون تحریک موومنٹ ہے یا پی ٹی ایم کی جو ڈیمانڈز ہیں, وہ دیٹ از دا منیمم a citizen can ask the government or the state. لیکن ایک بات تو یہ بالکل بیسک ہیومن رائٹس. پروفیسر صاحب یہ جو بات کی نا, یہ اگر منظور پشتین کی تحریک نہیں چلتی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا اور پورا پاکستان یہ تسلیم کر لیتا کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین اور اس کے مہاجر جتنے بھی ہیں یہ سب دہشت گرد ہیں, یہ سب غدار ہیں اور یہ سب را کے ایجنٹ ہیں. لیکن اس تحریک کے آنے کے بعد یہ اعزاز منظور پشتین کو بھی مل گیا. وہ نہ صرف را کے بلکہ وہ تو این ڈی ایس کے بھی ایجنٹ بن گئے اور غداری کا بھی فتویٰ ان پہ لگ گیا. اور اس کے علاوہ جتنے مارے گئے وہ سب کے سب ٹیررسٹ تھے. یہ وہ نیریٹو ہے جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, اور لیکن پورے قوم نے اس کو تسلیم کر لیا تھا اور کہا کہ ان کو جتنا مار سکتے ہو مارو, جتنا اپریشن کر سکتے ہو کرو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری زندگی جو ہے وہ 9 to 5 اچھی چل رہی ہے. اب یہ تحریک ملک گیر بنتی جا رہی ہے. جاوید یوسفزئی صاحب, اب یہ تحریک آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے رکے گی اور سب قومیتیں مل کے اکٹھے چلیں گی؟ اب میں تو یہی کہوں گا کہ جو پختون تحفظ موومنٹ ہے, ان کے جو ہے نا ڈیمانڈس ویری بیسک ڈیمانڈس ہے. وہ اس ملک میں جو ہے نا جینا چاہتے ہیں آزادی سے, اور وہ جو ڈیمانڈس ہے وہ جتنی بھی مائنارٹیز ہے وہ سب کی ڈیمانڈ ہے, سب کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے. بجائے یہ کہ آپ جو ہے نا ٹاپا لگا دے کہ یہ غدار ہے, یہ را کا ایجنٹ ہے, یہ این ڈی ایس کا ایجنٹ ہے, آپ اس کی جو ہے نا ڈیمانڈس کو دیکھ لو کہ اس کا یہ مانگتا کیا ہے, ڈیمانڈس کیا ہے اس کی جو ڈیمانڈز ہے وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. آپ ان کی ڈیمانڈ کو پورے کر لو. اگر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ غدار ہے, لیکن آپ اس کی ڈیمانڈ کو نہیں سنتے ہو اور جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے نا آپ تہمت لگاتے ہو کہ یہ غدار ہے. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا گلائل آ جاتی ہے, یہ غداری کا جو ہے نا ٹاپا لگ جاتا ہے. آپ تینوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں تینوں سے آپ سے سوال اس لیے کروں گا کہ میں یہ بات مصطفیٰ بھائی سے نہیں کر سکتا کہ آپ اب آج کے دور میں ان تحریکوں کو دیکھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین پر پابندی غیر آئینی تھی اور ایم کیو ایم کی تحریک جائز تھی اور ان کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے, وہ اسی اسٹیٹ نے مارے؟ بالکل, میں تو یہی کہوں گا کہ ریاست نے ان لوگوں کو مارا ہے, ان پہ جبر کیا ہے. نہ صرف اردو بولنے والی ایک ایتھنک گروپ پہ, بلوچوں پہ بھی ظلم ہوا ہے, پشتونوں پہ بھی ظلم ہوا ہے, سرائیکوں پہ بھی ظلم ہوا ہے, حتیٰ کہ جو کشمیری ہیں ان پہ بھی ظلم ہوا ہے, وہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جی, میں نے تو پہلے ہی عرض کیا کہ جو 1985 میں جو شروعات ہوئی تھی اس کی نفرت کی اور قوموں کو لڑایا گیا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ایک انقلابی لیڈر کو جو کہ ایک قوم کی امنگوں کی ترجمان ہے اس کو ملک بدر کیا گیا ہے, اس کو زبردستی اور جبری طور پر اس ملک سے نکالا گیا ہے. جنہوں نے ملک بنایا ہے, جس قوم نے یہ ملک بنایا تھا, اسی قوم کے لیڈر کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور اس کو بیچارہ ایگزائل میں جی رہا ہے. اس کو کیا پاکستان کی یاد نہیں آتی؟ کیا وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے؟ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ الطاف حسین بھائی اس وقت مظلوم قومیتوں کی سب سے توانا اور مضبوط آواز الطاف حسین بھائی ہے, اور اس کو پاکستان آنا چاہیے, اس کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے اس ملک میں آ کے قوم کی خدمت کرے, ان کو سمجھائے. ان کو اس نے بڑی دنیا دیکھی, اس نے باہر کی دنیا میں دیکھا کہ ملک کیسے چل رہے, شاید وہ پاکستان کو سب سے اچھا چلائے. فوجیوں نے تو چلا کے دیکھ لیا, اس سے تو نہیں بن سکا, انہوں نے تو ملک توڑ دیا. جاوید یوسفزئی بھائی, آپ اسی ٹاپک پہ آپ بتائیے گا
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا حق مانگتا ہے تو یہ غلط ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو ملک سے باہر نکال دے یا آواز بند کر دیں ان کی، میڈیا سے بند کر دیں ان کو، یا پھر آپ میڈیا سے جو ہے نا بین کر دے، اس پہ جو ہے نا غداری کا ٹاپا لگا دے. اس کے بجائے آپ کو چاہیے کہ اس کی جو ہے نا فریاد آپ سنیے. ریاست کی مثال جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو آپ اگر ایک بندہ فریاد کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو سنیے، اس کی کیا مسائل ہے، ان کے مسائل کو حل کرے. آپ جو ہے نا الٹا کر رہے ہو، اس کو جو ہے نا غدار کہہ رہے ہو، فتوے لگا رہے ہو، بین کر رہے ہو اس کو، اور کتنے تہمتیں جو ہے نا لگا رہے ہو ان پہ. جی اچھا مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، اب میں ایک نیا سوال لے کر آ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ مختلف شہروں میں اپنے اپنے جلوس لے کے جا رہے ہیں. سوات ہے، اس کے بعد دیگر شہر ہے، پھر کراچی بھی ہے، اور ایک ضمنی طور پہ ایک تاریخ سامنے آئی تھی، ابھی وہ کنفرم نہیں ہے، 12 مئی کی. 12 مئی کے حوالے سے ایک سمبولک اس کی اہمیت ہے. اس دوران کچھ ایونٹس ہوئے تھے، اور اس بارے میں ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے کہ کیا پشتون تحفظ موومنٹ 12 مئی کو اگر جلسہ کرتی ہے یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ انیل بھائی، ویسے تو ہر جماعت کا، ہر تنظیم کا اس کا یہ حق ہے کہ وہ جہاں بھی